بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کے بادشاہ ہرکلیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہو جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرکل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے بلانے پر دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرکل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرکل اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اونچے اور اعلیٰ نسبت والے ہیں۔ اس کے بعد ہرقلیس نے سوال کیا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ابو سفیان بولے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو ہرکل اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرکل نے پھر سوال کیا کہ اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ سارے ہی کمزور ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے پھر سوال کیا کہ اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے یعنی کسی نے دین چھوڑا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، سب کے سب اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے پھر سوال کیا کہ دعوی نبوت سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں کہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہرکل نے کہا کہ تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ اس کے بعد ہرکل نے پھر ایک سوال دہرایا اور کہا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اس کے بعد ہرکل نے کہا کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا کہ ہم میں اعلیٰ نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب کے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں سب سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ
کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تم نے کہا کہ اس کے ماننے والا کوئی بھی مرتد یعنی اپنے ایمان سے نہیں پھرا تو ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اس کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ایسی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ